ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ حضرت آسیہ کی زندگی پر مبنی ایسی ہی چند دلچسپ معلومات جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کی اس دلچسپ سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ معزز دوستو، فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا اور خود کو لوگوں کا خدا کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت سے یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا تھا مگر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے فرعون کو بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی نکل کر تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ آسیہ کی نظر جب نہر میں بہتے ہوئے اس بچے پر پڑی تو اس نے اپنے ملازمین کو اسے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکال کر کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا تھا۔ اس بچے کا لعاب دہن جیسے ہی آسیہ کے ہاتھوں پر پڑا تو اسے شفا ہو گئی۔ آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہیں تھا، لہٰذا اس کی خواہش پوری ہو گئی اور اس نے اس بچے کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل سے شروع ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ دراصل فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ فرعون جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ بی بی آسیہ کا خاوند جس نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا تھا اس کا نام رامسیس ثانی بتایا جاتا ہے، جبکہ بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی، وہی ریان بن ولید جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر فرعون کی حکومت آئی تو اس نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی بی بی آسیہ کے پاس نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہی تھی کہ حضرت بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی طرح ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے میسر تھے، لیکن قبطی خاندان کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود آپ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے اور درباریوں کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ اس معجزے سے جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ بی بی بھی موجود تھی، لہٰذا جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور جاگ اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی اور ملکہ تھی، آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اسی لیے آپ نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا
اور آپ چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ مستقل طور پر موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی اور دعائے استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی بڑی تعریفیں کی اور ان کی بلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا گیا اور دریافت کیا تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت بی بی آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہل تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ڈرا دھمکا کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون وہاں مسلسل دورہ کرتا رہتا اور حضرت آسیہ کو کہتا کہ تو باز آ جا، اگر تو نے میری باتیں مان لیں تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے ان محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے تھے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور اسے آسیہ کے اوپر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ چٹان لے آئے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جنت میں اپنا محل دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا۔ آخرکار وہ پتھر فرعون کے سپاہیوں نے آپ کے اوپر گرا دیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی حضرت آسیہ کی زندگی پر مبنی ایک ایمان افروز کہانی۔ آپ سبھی دوستوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اسلامی طریق سے جڑی ایسی مزید اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔